بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے پی آئی اے کی نج کاری آخر کیوں۔ پی آئی اے کی نج کاری مطلب کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جمعے سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ تقریباً 8 بڑے ادارے پی آئی اے کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ 8 بڑے ادارے جو ہیں وہ پی آئی اے کو خریدنے میں اپنا انہوں نے انٹرسٹ شو کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پی آئی اے کے زوال کی آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی اس کا فیس رکھوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہسٹری سے اس کے میں آپ لوگوں کے سامنے جو اس کے اچھے دن سے وہ تھوڑا سا ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ 1950 یعنی کہ 1950 سے لے کے 70 کی دہائی تک یہ پی آئی اے کا سنہرا اور گولڈن دور تھا۔ اس میں دنیا کے جتنے آپ سمجھ لیں کہ بڑے نامور لوگ اور ایون کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ پی آئی اے میں ٹریول کرنا ان کی فرسٹ یہ چوائس ہوتی تھی کہ ہم پی آئی اے میں ٹریول کریں۔ یہ ان کا اعتماد تھا ہماری قومی ایئر لائن کے اوپر۔ اور دوسرا ایک اور بڑا کنٹریبیوشن کہ مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک میں جو ایئر لائنز بنی ان کو پی آئی اے نے سہارا دیا، ایون کہ اپنے جہاز تک پی آئی اے نے ان کو پرووائڈ کیے اور انگلی سے پکڑ کے ان کو بڑا کیا۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر اور کئی ممالک میں بھی پی آئی اے نے ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو سہولیات فراہم کی، اور ان کو جناب جو ہے ان کو برے وقت سے نکالا اور ان کو سٹینڈ کیا، اپنے پاؤں پہ ان کو کھڑا کیا۔ یہ پی آئی اے کا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ پی آئی اے کا یہ پیک ٹائم تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم ایک سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ کویشچن آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پی آئی اے کا زوال کب شروع ہوا اور یہ کیوں شروع ہوا۔ اب ہم ذرا آج کے جو پوائنٹ ہے زوال کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ہی ویسے تو پی آئی اے کا زوال بد انتظامی شروع ہو چکی تھی، لیکن 2011 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پی آئی اے نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سبسڈی دی جائے، ہمیں سبسیڈائز کیا جائے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے سٹاف کو، اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے، ہمیں سپورٹ کی جائے، ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے۔ یہ 2011 میں اوپنلی پہلی دفعہ یہ پی آئی اے کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ اس کے بعد 2016 تک میں کچھ فیکٹس دوسری سائڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016 کے اختتام تک پی آئی اے $3 ارب اس کے اوپر قرضہ چڑھ چکا تھا۔ $3 ارب۔ دیکھیں کہاں پی آئی اے دنیا کا بہترین ادارہ، اور جناب دنیا کے نامور لوگ جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ پی آئی اے میں ٹریول کرنا ان کی یہ چوائس ہوتی تھی کہ جب چوائس سامنے آتی ہے نا انسان کے کہ آپ کس ایئر لائن میں جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پی آئی اے میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہاں 2016 کہ جب پی آئی اے $3 ارب کا قرضہ ان کے اوپر آ چکا ہے، وہ مقروض ہو چکا ہے۔ ایک بڑی کہہ لیجیے اس سے انسان کو شوق جیسے انسان کو جھٹکا لگتا ہے، ایک ریسرچ رپورٹ، ایک آڈٹ رپورٹ اس کو کہہ لیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا آخر کیسے۔ وہ سنیں ذرا دھیان سے، وہ آڈٹ رپورٹ کی میں 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب 2016 اور 17 میں ذرا غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ 2016 اور 2017 میں 46 پروازیں پی آئی اے نے بغیر مسافروں کے چلا دیں۔ یہ تو انسان انبلیویبل، سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ یہ تو دنیا میں ایک ہسٹری ایک نئی ہسٹری ہم نے بنا دی کہ 2016 میں اور 2017 میں 46 پروازیں بغیر وداؤٹ پیسنجرز، مسافروں کے بغیر ہم نے چلا دیں۔ اور اسی سال یعنی کہ 2016 میں اور 17 میں 36 حج پروازیں بغیر مسافروں کے ہم نے چلا دیں، اور اس کا لاس ہوا $11 لاکھ۔
اس بد انتظامی، اتنی شدید بد انتظامی اور اتنی بدترین بد انتظامی، اور اس کا $11 لاکھ پاکستان کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اب نجکاری کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گورنمنٹ جب نجکاری کا نام لیتی ہے، مطلب کہ پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے اس ادارے کو، تو ایک کشمکش کی سچویشن بن جاتی ہے۔ ایک سائڈ پہ ملازمین، ان کی یونین اور ساتھ میں اپوزیشن بھی مل جاتی ہے، اور وہ سٹرائک سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک سائڈ پہ گورنمنٹ۔ دیکھیں ہم ایک عوام کا ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ ادارہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے ایک گھر کو بنانے کے لیے پوری ایک نسل کھپ جاتی ہے، پھر جا کے کہیں گھر ایک اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو ادارے بنانا بہت مشکل کام ہے، اور پھر پاکستان جیسے ملک کو جس نے آزادی حاصل کی، برا ٹائم دیکھا، ادارے ہمیں گھوانے نہیں چاہیے۔ دوسری سائڈ پہ بات یہ ہے کہ اداروں کو ملک اور اسٹیٹ اپنی پاکٹ سے کب تک چلائے، جبکہ وہ کمرشل ادارے ہیں، یہ تو ملک چلانے والے ادارے ہیں۔ تو کب تک گورنمنٹ اپنے اور وہ بد انتظامی کے اوپر لگے رہیں؟ آخر 12 سالوں سے یا 13 سالوں سے پی آئی اے اگر ڈاؤن فال کا شکار ہے، تو کیا پی آئی اے کی مینجمنٹ نے، کیا جو ان کی فیڈریشنز ہیں انہوں نے اس کا سلوشن دیا؟ کوئی حل نکالا کہ ہم اپنا ٹریک ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اس کا حل نکال لیتے ہیں، ہمیں پرائیویٹائز نہ کیا جائے، ہماری نجکاری نہیں۔ اب عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ ملازمین اور گورنمنٹ کا جھگڑا، اس میں پاکستان کو مقدم ہم نے رکھ کے چلنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو کرتا درتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم نے آپ لوگوں نے فیصلہ لینا ہے کہ پی آئی اے پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ فلیگ ہے، ہم اپنے فلیگ کے ساتھ ٹریول کر کے ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے، تو ہم پھر سے یہ پراؤڈ فیل کریں۔ اور یہ مینجمنٹ کا جو ایشو ہے، اس کو مل بیٹھ کے ملازمین کے ساتھ بھی کسی طرح سے بھی اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ کب تک اپنے پلے سے ڈالے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہتر سلوشن آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔